ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ٹرینڈ کیا ہوتا ہے. ٹرینڈ ہوتا ہے جی آپ کا فرینڈ. مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ ٹرینڈ از یور فرینڈ. وین اے مارکیٹ موو ہائر اور لوور ود ان اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم. ایک مخصوص ٹائم کے اندر جب مارکیٹ میں یا تو مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسے ایک ٹرینڈ بن گیا. جیسے ٹرینڈ کی مثال میں یہ دوں آپ کو کہ ٹرینڈ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ٹائم فریم میں ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے، جو ان کی ڈوریشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. لیکن جو آپ بڑے ٹائم فریم میں جائیں گے تو جو ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کا جو ڈیوریشن ہوتی ہے، ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بٹ کوائن کی مثال دوں. بٹ کوائن میں جو ٹرینڈ بنا 2009 سے لے کے آنورڈ ابھی تک جو ٹرینڈ ہے وہ بلش ہی ہے، سمپل. اور گولڈ کی مثال آپ کو دوں، 2005 سے لے کر آج تک اس میں جو ٹرینڈ بن رہا ہے وہ بلش ہی ہے. لانگ جو ہے وہ ٹائم فریم میں اگر ہم دیکھیں تو شارٹ جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس میں جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ کبھی بائی کا بن جاتا ہے، کبھی سیل کا بن جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر اگر مارکیٹ کی جو پرائس ہوتی ہے وہ اوپر جائے یا نیچے آئے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ٹرینڈ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس بلش ٹرینڈ. اب ٹرینڈ کو آپ نے سمجھ لیا. بلش ٹرینڈ کو بھی جیسے میں نے گولڈ کی بات کی کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اوپر یا اپورڈ یا اس اوپر ہی جا رہا ہے، اس کی قیمت بڑھ ہی رہی ہے. تو جب کسی بھی کرنسی پیئر کی یا کسی بھی کموڈٹی کی، کسی بھی میٹل کی یا کسی بھی سٹاک کی قیمت جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جی؟ ایک بلش ٹرینڈ ہے. اور اس کے متضاد یا الٹ یا اس کے اپوزٹ ہوتا ہے بیرش ٹرینڈ. جب بھی کسی سٹاک کی پرائس یا کسی کرنسی پیئر کی پرائس نیچے گر رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے؟ بیرش ٹرینڈ ہے. اچھا چارٹ. واٹ از چارٹ؟ اچھا جی چارٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں وہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے جو ہسٹوریکل ہوتا ہے، یعنی جو پہلے سے چل رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی مثال پھر میں آپ کو بٹ کوائن کی دوں گا کہ اب اگر آپ بٹ کوائن کا آج کے چارٹ دیکھتے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اس کا پیچھے 2009 سے 2022 تک کا چارٹ دیکھوں، تو وہ جو چارٹ کو وہ جو کینڈلز ہوں گی وہ اس کا ہسٹوریکل پرائس ڈیٹا ہوگا. یعنی آپ کینڈل کے ذریعے یہ جان سکیں گے کہ یا لائن چارٹ کے ذریعے یا بار چارٹ کے ذریعے کہ بٹ کوائن کے جو ہسٹوریکل پرائس ہے اور اس کے جو والیوم کے ڈیٹا ہے وہ کیا تھا. سمپل. یعنی چارٹ آپ کو یہ فیسلٹی فراہم کرتا ہے کہ آپ کسی بھی کرنسی پیئر کا، کسی بھی سٹاک کا ہسٹوریکل ڈیٹا، ہسٹوریکل پرائس یا اس کا والیوم دیکھ سکیں. تو اسے چارٹ کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کینڈل سٹکس. اب کینڈل بیسیکلی کیا ہے؟ کینڈل جیسے اپنی زبان میں ہم اسے موم بتی کہتے ہیں. تو کینڈلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں مارکیٹ جب آپ چارٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو دو طرح کی کینڈلز نظر آتی ہیں. ایک ہوتی ہے گرین کینڈل اور ایک ہوتی ہے ریڈ کینڈل. جو گرین کینڈل ہوتی ہے اسے بلش کینڈل کہا جاتا ہے اور جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے اسے بیرش کینڈل کہا جاتا ہے. آگے فردر بھی ان کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ہیمر ہے، جیسے ڈوجی ہے، جیسے ماروبوزو ہے. تو بیسیکلی جو کینڈلز ہوتی ہیں وہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک ٹریڈ کے حوالے سے یا مارکیٹ کے حوالے سے جو ان کا رجحان ہوتا ہے یا ان کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو بھی وہ جو کینڈلز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو کینڈلز جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے پیچھے جو ایک ان کی سائیکالوجی ہے، ان کی جو نفسیات ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کینڈلز کی بیہیویئر کو نہیں سمجھ پا سکتے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا
फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कि आप मार्केट को अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंडिकेटर्स। अच्छा जी, इंडिकेटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस होती हैं, जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, जैसे RSI, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अब वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो एक तो ये आपको जब आप प्रीवियस डेटा देखते हैं तो वो उसमें बताते हैं आपको कि किसी भी करेंसी पे या स्टॉक के अंदर आज से 6 महीने पहले, आज से साल पहले जो ट्रेंड था वो बुलिश था या बीरिश था। क्योंकि इंडिकेटर जो प्रीवियस डेटा होता है उनकी एक, मुझे जो सबसे ज़्यादा उनकी जो बात अच्छी लगी है वो ये होता है, जो प्रीवियस डेटा होता है उसको वो बड़े अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए एक इस्तेमाल होते हैं मेरी नज़र में। तो जो फोरकास्ट करनी होती है, जब फ्यूचर में प्राइस जो प्रिडिक्ट करनी होती है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली हम उनको यूज़ इसीलिए करते हैं कि हम स्मूथली या आसानी के साथ प्रिडिक्ट कर सकें कि मार्केट किसी भी करेंसी पेयर के अंदर या स्टॉक के अंदर मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं और इन फ्यूचर इसमें जो ट्रेंड होगा वो क्या बुलिश होगा या बीरिश होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेजेस। बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं मूविंग एवरेजेस, तो हम एक मूविंग एवरेज नहीं बल्कि अमूमन ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो 2 मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग एवरेजेस होती क्या हैं, बेसिकली ये टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं, आगे चल के मैं वो भी आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उनके अंदर जो मूविंग एवरेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं कि इनकी मदद से हम प्राइस की जो मूवमेंट होती है उसको, या जो मार्केट के अंदर जो करंट जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको समझने में हमें बहुत आसानी होती है और बड़ा इजीली हम मूविंग एवरेजेस के ज़रिए जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जो मूविंग एवरेज होती है, मसलन 20 की मूविंग एवरेज इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा, 50 की मूविंग एवरेज होती है, 100 की, 200 की। तो ये जो फ़र्ज़ करते हैं 20 की जो या 20 की जो मूविंग एवरेज है वो होता है सम होता है, एवरेज होती है लास्ट 20 कैंडल्स की, इसलिए उसे 20 मूविंग एवरेज या 20 की मूविंग एवरेज कहा जाता है। बेसिकली ये 20 की हो या 50 की हो या 100 की हो या 200 की हो, तो जब हम कहेंगे कि ये जी 200 की मूविंग एवरेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली 200 कैंडल्स हैं उनकी जो एवरेज है, एवरेज मूव है, एवरेज मूव को हम क्या कहेंगे, मूविंग एवरेजेस। उम्मीद है बड़ी अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल क्या होते हैं, बेसिकली जब एक बुलिश ट्रेंड होता है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो होता यह है कि चूँकि मार्केट एकदम कोई रॉकेट तो होती नहीं कि वो सीधा ही आसमान की तरफ चली जाएगी, बल्कि मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है। तो जो मार्केट ऊपर जाएगी फिर वहाँ से नीचे गिरेगी, जब नीचे गिरेगी तो जिस प्राइस से वो दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम जी, ये एक सपोर्ट लेवल है। और इसी के ऑपोजिट एक दूसरी चीज़ होती है, एक दूसरे लेवल होते हैं, उन्हें कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। अब मार्केट जो है वो एक उसमें जब डाउन ट्रेंड होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो नाइग्रा फॉल है कि वो ऊपर से गिरेगी, या एक बहुत बड़ा बॉल है जो हम किसी इमारत की छत से, 30 मंजिला इमारत की छत से जो है वो छोड़ेंगे और सीधे ही नीचे गिरेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि मार्केट में ये होता है कि जब किसी भी करेंसी पेयर में, स्टॉक में डाउन ट्रेंड होता है तो वो प्राइस उसकी नीचे तो गिरती है, कम होती है, लेकिन वो एकदम कम नहीं होती इस बॉल की तरह जो किसी 20 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया जाता है। तो वो प्राइस नीचे
گرتی ہے پھر اوپر اٹھتی ہے، پھر وہاں سے نیچے گرتی ہے. جب وہ کسی پرائس کسی لیول سے نیچے گر رہی ہوتی ہے یا کسی لیول کو ٹچ کر کے نیچے گر رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے، یہاں سے مارکیٹ اوپر نہیں جائے گی، یا مارکیٹ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی بعض دفعہ اس لیول تک پہنچتی ہے، لیکن اس لیول کو جب وہ توڑ نہیں پاتی، اس لیول سے اوپر نہیں چڑھ پاتی پرائس، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے. بس یہ ٹریڈر آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ آپ کو سپورٹ اور ریزسٹنس لیول جو ہیں ان کا صحیح طرح سے ادراک ہو. آئندہ کی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو جو سپورٹس لیول ہیں اور ریزسٹنس لیول ہیں، کیونکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کی ٹریڈنگ کو جو ہے وہ چار چاند لگا دیتی ہیں، یعنی آپ کی ٹریڈنگ میں نکھار پیدا کرتی ہیں. تو ان کے والے سے میں علیحدہ سے بھی ایک بریف ویڈیو بناؤں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس منی مینجمنٹ. واہ جی، منی مینجمنٹ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ منی مینجمنٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات، اگر آپ نے ایک اچھا ٹریڈر بننا ہے، ایک سکسیسفل ٹریڈر بننا ہے، آپ کی جو کیا کہتے ہیں خواہشات ہیں، وشز ہیں، جو آپ کے فیوچر پلان ہیں، ان کو اگر آپ نے پورا کرنا ہے تو یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی ٹریڈنگ کرنی ہو تو آپ کے ذہن میں منی مینجمنٹ ضرور ہو. اب منی مینجمنٹ ہے کیا؟ بیسیکلی منی منی مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے، یعنی ایک دفاعی حکمت عملی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ سیو رہے. اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ ٹریڈ جو ہے اس کے جو لاٹ سائز ہے وہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس $100 ہیں اور آپ $2 کی ٹریڈ لے لیں، یعنی آپ کا جو لاٹ کا جو والیوم ہو، سائز ہو، وہ $2 ہو. نہیں، بلکہ $100 کے ساتھ آپ منی مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 سنٹ کی ٹریڈ لیں گے. سمپل سی بات. تو منی مینجمنٹ کو اگر ہم سم اپ کریں تو یہ ہے کہ ایک تو منی مینجمنٹ جو ہے وہ ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے جو آپ کی کیپٹل کو محفوظ کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنا لاٹ سائز جو ہے وہ کنٹرول رکھتے ہیں، اور آپ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں نے لاس کیا تو میں کتنا کروں گا، اور اگر مجھے پرافٹ ہوا تو میں نے کتنا پرافٹ کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ منی مینجمنٹ کے اندر آتی ہیں. اب منی مینجمنٹ جو ہے وہ اتنا یعنی کیا کہتے ہیں اتنا واسٹ جو ہے وہ، اس پہ جب بات کی جائے گی تو یہ ایک اچھا بھلا اس پہ یعنی گھنٹوں کی ویڈیوز بھی بن سکتی ہیں، مینی آورز کی اس پہ ویڈیوز بن سکتی ہیں. تو ان فیوچر انشاءاللہ اس کو بھی بریفلی ہم ایک ویڈیو یا 2 ویڈیو یا 3 ویڈیوز کے اندر اس کو ہم سم اپ کریں گے. کیونکہ اگر منی مینجمنٹ ہے تو آپ ایک ٹریڈر ہیں، منی مینجمنٹ نہیں تو ٹریڈنگ بھی نہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایموشنل ڈسپلن. یاد رکھیں اگر آپ کے جذبات پہ آپ کا قابو نہیں اور آپ جذبات میں بہہ جانے والے انسان ہیں تو یہ آپ نہ تو اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، اور فوریکس ٹریڈنگ کے اندر تو یقین مانیں کہ آپ کا 2 دن کیا 1 دن بھی سروائیو کرنا مشکل ہے. عام زندگی میں اگر آپ کے اندر ایموشنل ڈسپلن نہیں ہے تو بعض دفعہ لوگ آپ کو یہ کہہ کر بھی آپ کی جان معافی کر دیں گے، آپ کی جان چھوڑ دیں گے کہ چلو جی اس کو یہ ہے ہی ایسا ہی ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے. لیکن مارکیٹ ایسا نہیں کرے گی. فوریکس مارکیٹ کیا کرے گی؟ آپ کے ایموشنز پہ، آپ کے جذبات پہ آپ کا قابو نہیں ہے. آپ یہ ضد کر بیٹھتے ہو کہ میں نے پروفٹ ہی کرنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ کے جذبات پہ آپ کا قابو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جی کہ میرے اکاؤنٹ ہے $100 کا اور میں نے ٹریڈ لینی ہے 1 سنٹ کی. اب آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے $1 کی ٹریڈ لینی. تو یہ آپ کے جذبات ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ
ٹریڈ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں ضرور یہ رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے جذبات پہ جو ہے وہ بہت زیادہ قابو رکھنا ہے. اس پہ بھی بات وہی ہے، اس پہ بھی 2-3 ویڈیوز بلکہ گھنٹوں تک اس پہ بات ہو سکتی ہے. ان فیوچر اس پہ بھی علیحدہ سے ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ. نیکسٹ ہے جی، واٹ از اسٹریٹجی. اسٹریٹجی نہیں ہے، پلان نہیں ہے تو فوریکس مارکیٹ کے اندر رہنا بھی ممکن نہیں ہے. تو بیسیکلی ہم جان لیتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہے کیا. اے ٹیکنیک یوزڈ بائی اے فوریکس ٹریڈر ٹو ڈٹرمائن ویدر ٹو بائی اور سیل اے کرنسی پیئر ایٹ اینی گیون ٹائم. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو میں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. ایک فوریکس ٹریڈر کے پاس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کب اس نے مارکیٹ میں کوئی بائی کی پوزیشن لینی ہے، کب سیل کی پوزیشن لینی ہے، کتنا اس نے ٹیک پروفٹ رکھنا ہے، کتنا اس نے سٹاپ لاس رکھنا ہے. تو جو ٹریڈ لی ہے، جب جو مارکیٹ کے سینٹیمنٹس ہیں ان کے حساب سے بھی وہ یہ سمجھ اس کی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس کو بتا رہی ہوتی ہے. اس کی اسٹریٹجی اس کو جو ہے وہ بار بار اس کے جو دماغ ہوتا ہے اس پہ دستک دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا پروفٹ لینا ہے، اب یہاں سے نکلنا ہے، اتنا لاس کرنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے. تو جس کے پاس اسٹریٹجی ہے، جس کے پاس پلان ہے تو وہی سکسیزفل ہے، ادروائز نتھنگ. نیکسٹ ہے جی، ٹریڈنگ پلان. آگے جی ہمارے پاس ٹریڈنگ پلان. اور ٹریڈنگ پلان مینس، یعنی ٹریڈنگ پلان کا جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف جو ہیں وہ پیرامیٹرز یا جو ہوتے ہیں اپنے کچھ اصول جو ہیں وہ متعین کر لیے ہوتے ہیں کہ کب آپ نے ٹریڈ لینی ہے، کب ٹریڈ سے آپ نے آؤٹ ہونا ہے، کتنا آپ نے جو ہے ایک ٹریڈ میں آپ نے کتنا رسک جو ہے وہ لگانا ہے، اپنے کیپٹل کو رسک پہ لینا ہے اور کتنا پروفٹ کرنا ہے. یعنی جو ٹریڈنگ پلان ہو گیا، اسٹریٹجی ہو گئی، ایموشنل ڈسپلن ہو گیا، منی مینجمنٹ، یہ ایسے سبجیکٹ ہیں، ایسے ٹاپکس ہیں کہ جن کو آئندہ کی ویڈیوز میں انشاءاللہ بریفلی ڈسکس کیا جائے گا. اور جب آپ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں ٹریڈنگ، فوریکس ٹریڈنگ کے اندر یا اسٹاک ٹریڈنگ کے لیے یا کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے، اگر آپ سب کچھ سیکھ لیں اور سیکھنے کے بعد آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو وہ سارا کچھ سیکھا جو ہے وہ ضائع ہی ہے. سمجھ لیں کہ پلان نہیں ہے تو آپ نے کیا کر دیا، سب کسی سیکھے ہوئے پہ پانی پھیر دیا. تو بڑا مشہور ہے مقولہ کول کہ ٹریڈ دا پلان، پلان دا ٹریڈ. نیکسٹ ہے جی، کماڈیٹیز. یہ کماڈیٹیز بھی جو ہیں یہ ایک بڑی فیمس جو ہے وہ ٹرم ہے. بیسیکلی کماڈیٹیز جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک جو ہوتی ہے اسے ہارڈ یعنی سخت، اور دوسری کے سافٹ یعنی نرم کہتے ہیں. تو ہارڈ کماڈیٹیز میں جو ہیں وہ دھاتیں یعنی سونا اور سلور وغیرہ آتے ہیں، اور انرجی ریسورسز بھی ہیں اس میں، جیسے آئل ہو گیا اور گیس وغیرہ. اور جو سافٹ کماڈیٹیز ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ گوشت وغیرہ، مویشی اور اس طرح کے جو گھریلو جانور وغیرہ، یا اگر ہم ایگریکلچر کی طرف جائیں تو جو ہوتا ہے ہمارے پاس کاٹن، جو شوگر اور جو گندم وغیرہ، تو ان کو کماڈیٹیز کہتے ہیں. یعنی بیسیکلی کماڈیٹیز 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو سافٹ اور ایک کو ہارڈ. اور ہارڈ کی اگزامپل جیسے میں نے آپ کو دی گولڈ، اور سافٹ کی جو ہے اپنا ایگزامپل ہے وہ میٹ، اور ایگریکلچر میں جائیں تو گندم اور اپنا کاٹن وغیرہ. اور فوریکس مارکیٹ میں کماڈیٹیز پہ جو ہے وہ ٹریڈ کی جاتی ہے، جیسے گولڈ پہ ٹریڈ کی جاتی ہے، جیسے شوگر پہ ٹریڈ کی جاتی ہے، ٹی پہ ٹریڈ کی جاتی ہے. تو کماڈیٹیز پہ بھی بہت زیادہ ٹریڈ فوریکس مارکیٹ میں کی جاتی ہے.
نیکسٹ ہے جی انڈائسز. اچھا انڈائسز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ مختلف کمپنیوں کے جو گروپس ہوتے ہیں، گروپس آف شیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، گروپ آف شیئر ٹریڈڈ آن اے اسٹاک مارکیٹ. ٹھیک ہے جی. انڈائسز کیا ہوتے ہیں؟ شیئرز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. تو اسٹاک مارکیٹ میں جو مختلف جو ہوں گے گروپ آف شیئر جو ہوں گے، تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ انڈائسز. اب آگے سمجھ لیتے ہیں اسٹاک ٹریڈنگ. دیکھیں فوریکس ٹریڈنگ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹاک ٹریڈنگ. اسٹاک ٹریڈنگ بھی جیسے میں نے آپ ویڈیو میں کہیں بات کی تھی، امیزون کی بات کی تھی، یا ٹیسلا جو ہے وہ ایک بڑا اسٹاک ہے، اس پہ بہت زیادہ ٹریڈ کی جاتی ہے. گوگل ہے، فیس بک ہے جسے میٹا کہتے ہیں. تو جو اسٹاکس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ کیا ہوتے ہیں کہ اسٹاک ٹریڈنگ انوالوز بائنگ اینڈ سیلنگ شیئرز. یہ جو اسٹاکس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے کس کی؟ شیئرز کی. شیئر کس کے؟ کسی بھی کمپنی کے. کسی کی بھی کمپنی کے جو شیئرز ہوتے ہیں ان کی قیمت میں جو کمی یا اضافہ ہوتا ہے، اس پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کی قیمت اوپر یا نیچے جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے اسٹاک ٹریڈنگ میں کہ ایک جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی کہ وہ اس کے کسی بھی کمپنی کے جو شیئرز ہوتے ہیں ان کو بائی یا سیل کر کے پروفٹ جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ، ڈیلی بیسس پہ وہ ارن کرتا ہے. تو اسٹاکس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثال یہ دے دوں کہ جیسے ہی امریکن سیشن اوپن ہوتا ہے تو اس میں جو اسٹاک پہ ٹریڈ کی جاتی ہے، تو وہ جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کی جو ایکوریسی ہوتی ہے وہ جو کرنسی پیئرز ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے اس کو پریڈکٹ کرنا کرنسی جو پیئرز ہوتے ہیں اس کی نسبت بہت آسان ہوتا ہے. یعنی اسٹاک کی جو ٹریڈ ہے ایک تو وہ کم ٹائم کے اندر تقریباً 7 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے روزانہ. دوسری طرف جو کرنسی پیئرز ہوتے ہیں ان کی 24 گھنٹے جو ہے وہ مارکیٹ اوپن رہتی ہیں. اور جو اسٹاک جو ہوتے ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا جیسے میں نے پہلے بتایا بہت آسان ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اسٹاک ٹریڈنگ کی طرف آپ زیادہ آئیں، اور میرا بھی جو زیادہ فوکس ہوگا وہ فوریکس ٹریڈنگ کے ساتھ ساتھ اسٹاک ٹریڈنگ پہ زیادہ ہوگا. کرپٹو ٹریڈنگ، ویسے مجھے ذاتی طور پہ کرپٹو ٹریڈنگ بالکل پسند نہیں ہے، اور میرا دل بھی یہی کرتا ہے کہ میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں آپ سب کو یہی مشورہ دوں کہ یہ جو کرپٹو ٹریڈنگ ہے اس سے دور ہی رہیں. تو اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو بھی کرپٹو ٹریڈنگ کا تو بٹ کوائن اور ایتھیریم سے باہر کسی بھی جو ہے وہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو ٹریڈ نہ کریں. تو چلیں نالج کی حد تک سمجھ لیتے ہیں کہ کرپٹو ہے کیا، یا سوری کرپٹو ٹریڈنگ کیا ہے. کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ ایپنز، یعنی کرپٹو ٹریڈنگ کرنسی ٹریڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے جب آپ کسی ڈیجیٹل کرنسی، اچھا یاد رکھنے یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، تو ڈیجیٹل کرنسی کو جب آپ بائی یا سیل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کرپٹو ٹریڈنگ. سمپل ڈیجیٹل کرنسی کو بائی یا سیل کرنا جو ہے وہ کرپٹو ٹریڈنگ ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ڈیفینیشن آف رسک ٹو ریوارڈ. یہ بڑی خاص ٹرم ہے، اس پہ بھی علیحدہ سے ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا. تو جو رسک اور ریوارڈ ریشو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا کیپیٹل ہے اس کا کتنے پرسنٹ آپ رسک پہ لگا رہے ہیں اور اس رسک سے آپ کتنا ریوارڈ جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو رسک ٹو ریوارڈ کا مطلب ہوا کہ آپ رسک پہ کتنا اپنا کیپیٹل لگا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کتنا ریوارڈ لے رہے ہیں. سمپل، بہت سادہ.
لیکوڈیٹی. اچھا جی، مارکیٹ جب لیکوڈ ہو، لیکوڈیٹی اس میں زیادہ ہو تو ٹریڈ جو ہے تبھی بڑی مزے کی ہوتی ہے. یہ آپ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. یعنی لیکوڈیٹی سے مراد کہ مارکیٹ کتنی ایکٹیو ہے کسی بھی ٹائم پیریڈ کے اندر. ویسے پورے اگر آپ کرنسی پیئر کی بات کریں تو سارا دن مارکیٹ میں اس طرح کی لیکوڈیٹی نہیں ہوتی، ایک مخصوص ٹائم کے اندر ہوتی ہے. اور جیسے میں نے اسٹاک کی بات کی تو جو ہی امریکن سیشن جسے نیو یارک سیشن کہتے ہیں، تو جب وہ اوپن ہوتا ہے تو اس کے اندر بہترین قسم کی لیکوڈیٹی ہوتی ہے، یعنی مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فنڈامنٹل انالیسز. اور انالیسز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے ایک تجزیہ کرنا ہوتا ہے، مارکیٹ کو انالائز کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس طرح کے سینٹیمنٹس بنیں گے، بلش ٹرینڈ بنے گا، بیرش ٹرینڈ بنے گا، مارکیٹ رینج میں رہے گی. تو اس کے لیے جو ہم انالیسز یوز کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک انالیسز جو ہوتے ہیں ان کو فنڈامنٹل انالیسز کہتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز. تو فنڈامنٹل انالیسز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کیے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل جو ہے انفلوئنس، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہماری اکانومی کس طرف جا رہی ہے، یا ہمارا سوشل یا پولیٹیکل جو ہے فورسز جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی کرنسی پہ کس طرح کا وہ اثر ڈال رہے ہیں، تو اس حساب سے ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ مارکیٹ کس طرف جائے گی. جیسے میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ پاکستان میں ان دنوں جیسے پولیٹیکلی پاکستان میں جو ہے وہ انسرٹینٹی ہے، تو کیا ہو رہا ہے کہ جو روپی ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے. اسی طرح اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ پولیٹیکلی جو ہے وہ بڑی سٹیبلٹی ہے، اور جو INR ہے وہ بڑا ڈالر کے اگینسٹ سٹرونگ ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو اکانومی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اگر وہ اس کی اکانومی اچھی ہوگی تو یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ یہ پریڈکٹ کیا جائے گا کہ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی. جیسے چائنا کی اکانومی بہت اچھی ہے تو ان کی جو کرنسی ہے وہ بڑی جو ہے سٹیبل ہے. تو اگر ہم چائنا کی کرنسی کے حوالے سے جب فنڈامنٹل انالیسز کر رہے ہوں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ جی چائنا میں جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، وہاں پہ سوشلی بھی بالکل ہے جو ہے وہ سٹیبلٹی ہے، اور پولیٹیکلی بھی بڑے وہ جو ہیں وہ بڑے منظم ہیں. تو کیا ہوگا، وہاں کی جتنے بھی سٹاکس ہوں گے علی بابا ہو گیا یا دوسرے سٹاک، یا ان کی جو کرنسی ہے یوان، وہ سٹیبل رہے گی، اور اس میں جو ٹرینڈ ہوگا وہ بلش رہے گا. تو یہ ہوتے ہیں فنڈامنٹل انالیسز. اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں دوسرے ٹیکنیکل انالیسز. اب جو ٹیکنیکل انالیسز ہیں وہ بیسیکلی ہماری جو پریویس ڈیٹا جو چارٹ میں دکھا رہے ہوتے ہیں، اس پریویس ڈیٹا کی مدد سے جو ہے وہ جو انالیسز کیے جاتے ہیں. یعنی یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اب کس طرح کے سینٹیمنٹس ہیں، کس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے، بولش ہے یا بیرش ہے. وہ جو پریویس ڈیٹا ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ مارکیٹ کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر ہم بات کریں اس کی کہ کون سے انالیسز جو ہیں فنڈامنٹل انالیسز یا ٹیکنیکل انالیسز، کون سے انالیسز زیادہ مارکیٹ میں جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں، تو وہ ٹیکنیکل انالیسز جو ہیں وہ زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس رینج مارکیٹ. اچھا، رینج مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو ریٹیل ٹریڈرز اسپیشلی، جو ان کا جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ رینج مارکیٹ میں ہوتا ہے. رینج مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ دو پرائسز کے درمیان سٹک ہو جاتی ہے. یعنی مارکیٹ اوپر جاتی ہے ایک پرائس پہ، پھر نیچے گرتی ہے، پھر اوپر، پھر نیچے.
یعنی مخصوص دو جو ہوتی ہیں پرائسز، ان کے درمیان ہی وہ کبھی اوپر کبھی نیچے جاتی ہے، تو وہ دو پرائسز کے درمیان اوپر یا نیچے جو مارکیٹ جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ رینج۔ نیکسٹ اور لاسٹ ہے جی ٹائپس آف ٹریڈرز۔ اچھا جی، تو یہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کی جو بیسیکلی جو ہم کہیں یہ جو ان کی ویسے تو 3 طرح کے میں نے لکھے ہیں یہاں پہ ٹریڈر، لیکن 3 طرح کے نہیں ہوتے، اور بھی پوزیشن ٹریڈرز بھی ہوتے ہیں، اور طرح کے بھی ٹریڈر ہوتے ہیں، لیکن جو مین ٹریڈر ہوتے ہیں، جو زیادہ ٹریڈرز ہوتے ہیں مارکیٹ میں، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہوتے ہیں اسکیلپر جو کیا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ایسے ٹریڈر ہوتے ہیں جو 1 منٹ یا 5 منٹ کی کینڈلز کو دیکھ کے ٹریڈ کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یا 20 منٹ ٹریڈ کرتے ہیں، اور وہ مارکیٹ سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ اور دوسری طرح کے جو ٹریڈر ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ڈے ٹریڈر۔ ڈے ٹریڈر کیا ہوتے ہیں جی کہ وہ کچھ گھنٹے یا 1 دن کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں، اور پروفٹ اپنا کلوز کیا اور وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ودن اے ڈے جو ٹریڈر ٹریڈ کرتا ہے، یعنی کچھ گھنٹے یا 24 گھنٹے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ڈے ٹریڈر۔ تیسرا جو ہے وہ سوئنگ ٹریڈر ہے۔ سوئنگ ٹریڈرز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی لانگ ٹرم جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں، یعنی ان کی ٹریڈ جو ہے ویکلی بیسس پہ ہوتی ہے یا منتھلی بیسس پہ۔ تو یہ جو ٹائپس آف ٹریڈر ہے یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے، اس پہ بھی علیحدہ سے ویڈیوز بناؤں گے انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی انسان کی جو سائیکی ہوتی ہے، نفسیات ہوتی ہے، اس کو بحیثیت ایک ٹریڈر کے طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی سائیکالوجی کو، اپنی نفسیات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کس طرح کے ٹریڈر ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اگر آپ کی جو نیچر ہے وہ ایک اسکیلپر کی طرح کی ہے، اور آپ جو ٹریڈ کر رہے ہیں وہ اس کا جو سٹائل ہے وہ ڈے ٹریڈر کی طرح ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی ایک اچھے ٹریڈر نہیں بن سکیں گے۔ کیونکہ آپ کو اپنی سائیکی کی علم نہیں۔ آپ کی سائیکی ہے کیا؟ اسکیلپر کی، اور آپ کر کیا رہے ہو؟ ڈے ٹریڈنگ۔ یا آپ ڈے ٹریڈر ہو اور آپ کس کی طرف زیادہ، آپ جو ٹریڈ لگا رہے ہو وہ سوئنگ ٹریڈر کی بننے کی کوشش کر رہے، تو جب تک ہم اپنی نفسیات کو، ہم اپنی سائیکی کو نہیں سمجھ سکیں گے تب تک ہم اچھے ٹریڈر بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ علیحدہ سے بھی اس پہ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، تو وہاں پہ ہم بات ساری کریں گے کہ کس طرح ہم یہ جانیں کہ ہماری سائیکی کیا ہے، اور ہمیں کس طرح کا ٹریڈر یعنی اسکیلپر بننا چاہیے، ڈے ٹریڈر، سوئنگ ٹریڈر یا پوزیشن ٹریڈر بننا چاہیے، اس پہ بھی ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ تو ویڈیو خاصی لمبی ہو گئی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔